السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پرپسفل کریشن، یعنی بامقصد تخلیق۔ تو یہ دنیا کیوں بنی، انسان کیوں پیدا ہوتا ہے، کیوں مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، یہ سب سے زیادہ اہم سوال ہے جس پر ہر انسان کو سوچنا چاہیے، یعنی انسان کے ذہن میں یہ سوال ضرور آنا چاہیے۔ اور اس کا صحیح جواب ہر انسان کا سب سے بڑا ضرورت ہے، یعنی انسان کا اگر کوئی سب سے بڑا ضرورت ہے تو وہ کیا ہے کہ ان تمام سوالوں کا جواب وہ جانے۔ ٹھیک ہے، تو ہزاروں برس تک انسان اس سوال کا جواب سوچتا رہا کہ یہ دنیا کیوں بنی، انسان کیوں پیدا ہوتا ہے، کیوں مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ اور بہت طرح کے لوگوں نے بہت طرح سے، یعنی مختلف طرح سے اس سوال کے جواب دیے، یہ تمام سوالات کے۔ ایک جواب جو دیا گیا وہ یہ ہے کہ یہ سارا جو ہے کائنات اور اس میں پڑی چیزیں اور انسانی زندگی، یہ ایک ہنگامہ اور بے مقصد ہے، یعنی اس کا کوئی مقصد نہیں۔ دوسرا جواب جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے، یعنی انسان جو اس کائنات میں ہے اس کا ایک مقصد ہے، ایک مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے۔ اب پہلا جو جواب دیا گیا ہے وہ شاعروں نے، فلسفیوں نے اور دنیا دار عالموں نے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا جو جواب ہے، یعنی دوسرا جواب ان ہستیوں نے دیا جن کو ہم لوگ نبی کہتے ہیں یا پیغمبر کہتے ہیں، جس کا صحیح متن یعنی جو صحیح ترجمانی ہے وہ ہمارے پاس، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کے پاس، ہماری شریعت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں پایا جاتا ہے۔ اب ان دونوں قسم کے جو کمپیریزن میں کافی کچھ کہا جا سکتا ہے کہ ایک جواب جو ہے فلسفیوں، شاعروں اور دنیاوی عالموں نے دیا، اور دوسرا جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے یا پھر پیغمبروں نے بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان دونوں کا کمپیریزن کریں گے تو اس میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات اگر ہم دیکھیں کہ ایک بات کلیئر ہے کہ پہلا جواب جو ہے وہ زندگی اور کائنات یعنی یونیورس کے ڈھانچے میں فٹ نہیں بیٹھتا ہے، لیکن جبکہ دوسرا جواب جو ہے زندگی اور کائنات کے نقشے پر مکمل طور پر فٹ بیٹھتا ہے۔ یہ جو دوسرا جواب ہے جو نبیوں نے دیا ہے وہ مکمل طور پر فٹ بیٹھتا ہے۔ وہ کیسے ہے وہ آگے ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو جیسے یہ دنیا ہے جس کے اندر انسان پیدا ہوتا ہے وہ انتہائی میننگ فل ہے، یعنی یہ جو یونیورس ہے، یہ کائنات ہے، یہ ایک دم میننگ فل ہے۔ یہاں کوئی بھی چیز میننگ لیس نہیں ہے، یعنی بے معنی نہیں ہے کوئی بھی چیز۔ اسی طرح انسان کا وجود جو ہے وہ بھی مکمل طور پر بامعنی وجود ہے، یعنی میننگ فل وجود ہے انسان ایگزسٹنس جو ہے۔ اب اس کو سوچے کہ یہ کائنات جو ہے یہ میننگ فل ہے اور انسان بھی میننگ فل ہے، یعنی انسان کا جو کریشن ہوا ہے وہ بھی میننگ۔ اب اگر یہ کائنات میننگ فل ہے، انسان بھی میننگ فل ہے، تو اب اس کا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی مقصد نہ ہو، یعنی جو انسان کا جو کریشن ہوا ہے اس کا کوئی بھی مقصد نہیں ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان بھی میننگ فل ہے، بامعنی ہے، اور کائنات بھی بامعنی ہے؟ تو اس کا پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اسی مقصد کے تحت انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ کیونکہ جہاں میننگ ہوتا ہے، جہاں کوئی چیز کا معنی ہوتا ہے تو وہاں اس کا مقصد بھی ہوتا ہے، مقصد ہونا ضروری ہے۔ میننگ بغیر مقصد کے پائی نہیں جا سکتی۔ ٹھیک ہے، یہ ہم اپنے عام طور پہ زندگی میں بھی دیکھتے ہیں۔ اور جو خدا ہے یعنی اللہ ہے، اللہ سب سے بڑی سچائی ہے، اور یہ دنیا جو ہے یہ امتحان کے لیے بنائی گئی، اس لیے یہاں یہ امکانات ہے، یہ پاسبلٹیز ہے کہ آدمی ٹھیک بات کو غلط روپ میں دیکھنے لگے۔ کیونکہ یہ امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے اس دنیا میں یہ ممکن ہے، یہ چانسز ہے کہ انسان کا ہے ٹھیک بات کو غلط روپ میں دیکھنے لگے، صحیح بات کو غلط روپ میں دیکھنے لگے۔ جس طرح سے میں نے کہا کہ پہلا جواب جو شاعروں، فلسفیوں اور دنیا دار عالموں نے دیا ہے، ان لوگوں نے یہی کیا ہے کہ وہ صحیح بات کو غلط روپ میں دیکھنے لگے۔ کیونکہ ایک انسان جس کی جو میننگ فل ہے، یہ کائنات بھی ہم دیکھتے ہیں جو ہماری جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ بھی میننگ فل ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان بغیر مقصد کے تحت پیدا کر دیا گیا ہو؟ تو یہ رہا ہمارا آج کا ٹاپک۔ تو آج کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔